نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو عالم وجود میں لایا گیا اور دوزخ اور روح قلب میں داخل ہوئی، قلب اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک چھینک آئی اور الحمدللہ کہا۔ جبرائیل پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اس وقت فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملائکہ آسمان، تم تو کہتے تھے کہ وہ دنیا میں فساد برپا کریں گے اور خونہ ریزیاں کریں گے، دیکھا ابھی اچھی طرح اٹھا بھی نہ تھا کہ اس نے میری حمد و ثنا کی۔ پھر فرشتے سر پر سجود ہوئے اور عرض کی، قولا تعالیٰ، جو کچھ تجھے معلوم ہے ہم نہیں جانتے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو حکم ہوا کہ تم بہشت میں جاؤ۔ جبرائیل بہشتی لباس، میکائیل براق اور اسرافیل تاج لے کر جب آئے تو حکم ہوا کہ لباس پہناؤ اور تاج سر پر رکھ کر براق پر بٹھا کر بہشت میں لاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ جا کر آدم کو سجدہ کرو۔ قولا تعالیٰ، ابلیس شیطان کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس لیے شیطان کو مردود ہوا۔ سب فرشتوں نے بآواز بلند کہا کہ شیطان پر لعنت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اس وقت سے شیطان مردود ہو گیا۔ جب حضرت اس بات پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ وہ تو ایک لعنت سے مردود ہو گیا، اب بھی زمانہ ایسا مسلمانوں میں ہے جن پر ہر روز ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، لیکن انہیں اس کی خبر تک نہیں ہے، وہ غافل ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے آثار الاولیاء میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آدم صفی اللہ کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے فرزند ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے؟ فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے چہرے کو مکے کی مٹی سے بنایا ہے اور سر بیت المقدس کی خاک سے، چمڑا بہشت کی خاک سے اور شرمگاہیں اور آنکھیں دنیا کی خاک سے، دونوں پاؤں کو ہندوستان کی زمین سے اور اعضاء کو جزیرہ سرندیب کی زمین سے اور گردن کو مشہد کی سرزمین سے۔ پس اے عبداللہ، اگر مٹی ایک جگہ سے لی جاتی تو آپ کے فرزندوں میں سے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں جاتا اور سب ایک ہی شکل کے ہوتے۔ پھر اسی موقع کے موافق فرمایا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں اگر کوہ سرندیب کی چوٹی پر بیٹھے اور بہشت کے غم میں رونے لگے تو پہاڑ کے پتھر بھی آپ کے ساتھ آخر رونے لگے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاقوتی سرخ بہشتی گھر آپ کے لیے لایا جائے اور اسے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے وہاں رکھا جائے۔ اس گھر کے دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف۔ اس گھر میں 3 سنہری قندیلیں تھیں جن کی روشنی سے سارا گھر جگمگاتا تھا
اور فرشتے اس گھر کے گرد و صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور قندیلیں اس مقام پر تھی جہاں کی زیارت آج کل کی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں جا کر اس گھر کی زیارت کریں۔ فرشتوں نے آپ کو حج کرنا سکھایا۔ آپ ہر سال ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کرتے تھے۔ اب وہ گھر کعبہ کی سیدھ میں چوتھے آسمان پر ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے وہاں آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کرتے جائیں گے۔ السلام علیکم۔